اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، باہر گھروں میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو 90% یہ شاید میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے 90% سے زیادہ ہو سکتا ہے 90% سے کم ہو۔ بہرحال میں نے ایوریجن یہ بتایا کہ اوسطاً بتایا کہ 90% لوگ ان کے چہروں پر سکون نہیں ہوتا، وہ بے سکون ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ ہوس، لالچ، بے اطمینانی ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ خواہشات کی بہتات کا ہونا، خواہشات بہت زیادہ ہونا۔ جتنی خواہشات ہماری کم ہوں گی اتنے ہی زیادہ ہم سکون والے ہوں گے۔ کل چونکہ میں نے ذکر کیا تھا کہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں، گھر بنا ہوا کھانا کھائیں، صحت مند رہیں گے۔ اس میں پھر کچھ تند و تیز سوالات بھی کیے گئے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، جو جانا چاہتا ہے، جو باہر کے کھانا کھانا چاہتے ہیں کھائیں، جو اونچی سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پھر بھی اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، کیونکہ میں کینسر کا پیشنٹ رہا ہوں، اور میں ابھی بھی اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے، اپنے روٹین چیک اپ کے لیے جاتا ہوں، تو وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں چھوٹے بچے تک، اب تو 5-6 سال کے بچے بھی وہ کیمو لگوا رہے ہوتے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ان کی چیخیں سنتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جی بچہ کھانا نہیں کھاتا، لیکن اس نے ٹافی ضرور چوسنی ہے۔ اس نے مختلف، میں پروڈکٹس کے نام نہیں لینا چاہتا، اس نے ہر حال میں کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی آنکھوں میں اینک لگی ہوئی ہے کہ یہ موبائل ہے اور یہ موبائل دیکھتے جا رہے ہیں۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ سامنے کھانا پڑا ہے، انہیں ہوش نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے پاس کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تو بچوں کی بات ہے، بڑوں کی طرف آ جائیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا پاس جو ہے یہ موٹر سائیکل ہے، ساتھ والے کے پاس بہت قیمتی موٹر سائیکل ہے۔ جس کے پاس قیمتی موٹر سائیکل ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے فلاں دوست ہے، اس کے پاس کار ہے، جیسے بھی ہے وہ آتا تو کار پہ ہے نا، میرے پاس بھی کار ہونی چاہیے۔ جس کے پاس کار ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 2 کاریں ہونی چاہیے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس اتنے حیثیت ہو کہ میں اچھا کرائے والا گھر لے سکوں۔ وہ کرائے والے اچھا گھر تلاش کرتے کرتے وہ بڑا گھر لیتا ہے، اپنے زیادہ آمدنی اس کرائے میں خرچ کر دیتا ہے، اور جس کا گھر نہیں ہوتا وہ نہ جانے کہاں کہاں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، گھر بنا لیتا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، چھت والا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں نے اپنے بچی کی شادی اس طریقے سے کی، فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی اس طریقے سے دھوم دھام سے لے کر گیا، میں کیوں کسی سے پیچھے رہوں۔ وہ پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے، پیسے کا ضیاع کرتا رہتا ہے، پیسے لٹاتا رہتا ہے، اور چند دن کی رونق ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قرض کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس پہ قرض ہو اور قرض نہ ادا کیا جائے یا اس کی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے تو اس کا جنازہ بھی بعض علماء نہیں پڑھتے، اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہوتا۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ہماری خواہشات لامحدود ہوتی ہے، ہماری کمر پر ایک ہیوی لگیج آف ڈیمانڈز آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا شاندار موبائل ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، میرے پاس نہیں ہوگا تو میں کسی کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ میں ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں،
میں ان کا نام نہیں لوں گا، میں حیران ہو گیا، ان کے پاس ایک پرانے زمانے کا موبائل میں نے دیکھا، وہ اسی سے کام چلا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ سیٹ کا موبائل ہے؟ کہتا بھائی جس سے ذکر کرنا ہے اسی نمبر پہ رابطہ کر لے، میرے پاس یہی موبائل ہے۔ تو وہ بھی میرے ملازم کے پاس ہوتا ہے، اور سارے ٹیلی فون میں نے ڈائری پہ لکھے ہوئے ہیں، جس کو کال کرنی ہوتی ہے نمبر نکالتا ہوں تو میں کر لیتا ہوں۔ سادگی کا جب یہ عالم ہو تو انسان انتہائی خوش و خرم زندگی گزارتا ہے۔ آج سے 30 40 50 سال پہلے چلے جائیں تو کتنا آسان وقت تھا کہ جب لوگ ایک گھر میں کھانا پکتا اور ایک گھر میں کھانا نہ پکتا تو بآسانی دوسرا آدمی اس کو کھانا دے دیتا۔ گھر میں اچانک مہمان آ جاتے تو بے تکلفی سے پوچھا جاتا کہ آپ شام تک ادھر ہی ہیں؟ آج کسی سے پوچھے تو وہ غصہ کر جاتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں جی میں نے رات کو ادھر ہی رہنا ہے۔ تو جو کھانا پک رہا ہوتا تھا اس میں اضافہ کر لیا جاتا، تو مہمان جو آئے ہوتے تھے وہ بھی ہاتھ بٹاتے، میزبان ہے وہ بھی کام میں لگ جاتے، اور سکون کے ساتھ کھانا کھاتے، گپ شپ لگاتے اور سو جاتے۔ آج میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسکول کے زمانے میں اپنے اسکول کے میگزین میں نے یہ لکھا، اور بعد میں بہت سارے لوگوں نے اپنی بکس میں، اپنے واقعات میں اس کو شیئر کیا، اپنے نام سے شیئر کیا یا گمنامی میں شیئر کیا، بہرحال وہ شیئر کیا۔ میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ جس کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اس کے پاس سکون بھی بہت ہوتا ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس سکون کم ہوتا ہے۔ میرے ننیال گجرات ایک دفعہ 73 کی بات ہے، وہاں سیلاب آ گیا، تو ہم بچے بس پانی کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، پانی کو دیکھ کے خوش ہوتے جا رہے تھے، چھلانگیں مار رہے تھے کہ سیلاب آ رہا ہے، پانی اتنے انچ آ گیا۔ پھر وہاں کو نشانی لگانی، کہنا کہ وہ پانی تو اب اس پتھر سے بھی اوپر بھی ہو گیا، یہ لکڑی کا نشان لگایا اس سے بھی اوپر، یعنی کہ خوشی مار تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے تھے جو انتہائی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ، مال مویشی سامان لے رہے تھے۔ اطلاعات یہ تھیں کہ پانی کا ریلا بہت بڑا آ رہا ہے، اور میں نے اس موقع پر ایک شخص کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا جو مٹی کا ایک ٹیلا تھا، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنا جو بھی معلوم متاع جو سامان تھا وہ، اور ایک چھوٹا سا ٹینٹ بھی شاید میں کنفرم نہیں ہے وہ لگایا ہوا تھا، تو باہر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ شرارتی تھے ہم ان ٹیلے پہ کافی پر چڑھ گئے، ان کے پاس جا کر بیٹھے، گپ شپ لگائی کہ آپ کو فکر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت فکرہ بولا، کیا خوبصورت فکرہ بولا۔ انہوں نے فرمایا، پنجابی میں انہوں نے کہا، زندگی چ پہلی باری غربت دا مزہ آ گیا، زندگی دے وچ پہلی باری غربت دا مزہ آ گیا۔ کہتے ہیں میرا کیا ہے، یہ چند ایک سامان ہے، میرا ایک بستر ہے، ایک ٹینٹ ہے، میرا تھا ٹینٹ تھا وہ ہے، اور کچھ کھانے پینے کا سامان میں لے آیا ہوں، تو یہ 2-3 دن میں تو میرے آرام سے گزر جائیں گے۔ اور یہ عمرہ کا حال دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ آج دیکھیں کیا وقت آ گیا ہے کہ عصر کی اذان بھی نہیں ہوئی، مجھے خدشہ ہے مغرب کی اذان بھی نہیں ہوگی، اور نمازی بھی کوئی نہیں جائے گا، جبکہ میں یہاں بیٹھ کر نماز عصر بھی ادا کروں گا، نماز مغرب بھی ادا کروں گا۔ اور دیکھ لیں پرانے زمانے میں بہت اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے کہ جب اسکول جانا ہوتا تھا تو خوشی سے اہل محلہ وہ کہتے کہ جس کے بچے 2-3 ہوتے تو وہ 1 یا 2 بچے والد صاحب اپنے ساتھ بٹھا لیتے، ایک بچے کو دوسرا اب بٹھا لیتا، اور پرسکون طریقے سے خوشی کے ساتھ اس کو اسکول چھوڑ آتے۔ کوئی یہ تکلفات نہیں تھے، اور بے سکونی ہمیں کہاں سے آئی، کہاں ہمیں بے سکونی نے لپیٹ لیا، کہاں سے آ گیا؟
یہ بے انتہا خواہشات نے ہمیں لپیٹ لیا، ہمیں بے بس کر دیا۔ پہلے زمانے میں ہم سادہ پکاتے، خوب کھاتے، خوب کھیلتے، خوب پڑھتے، اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد پتہ نہیں ہوتا تھا ہم کہاں پر سوئے پڑے ہیں۔ جبکہ اب پتہ ہی کوئی نہیں لوگوں کو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے مقابلے بازی کی، وہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہے، شادی میں نے کرنی ہے تو فلاں جگہ کرنی ہے، فلاں جگہ شادی ہوئی تو میں نے شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کرنی ہے۔ میں تو آج بادل نخواستہ ایک پروپوزل دے رہا ہوں، مرضی آپ کی مانے یا نہ مانے، بچوں کو تعلیم ضرور دیں، ضرور تعلیم کی طرف لے کر جائیں۔ تعلیم شعور دیتی ہے، ضمیر کو اجاگر کرتی ہے، لیکن ذہن نشین رہے کہ والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل دلانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ ان پہ پیسہ لگاتے ہیں، ان کو گاڑیوں پہ چھوڑ کر آتے ہیں، گاڑیوں پہ ان کے نوکر لے کر آتے ہیں، اور خیر وہ بھی بری سوسائٹی میں تو وہ بھی پڑ جاتے ہیں، حالات ہی آج کل ایسے بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، کچھ جو اچھے ہوتے ہیں وہ آگے پھر اچھی جاب کرتے ہیں، والدین کا سہارا بنتے ہیں، اپنا مستقبل بنا لیتے ہیں۔ لیکن جو غریب انسان ہے، جس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے پیسے لائے؟ یا غریب کو چھوڑے کہ متوسط انسان ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ ادھار لیتا ہے، وہ ان بچوں کو پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ان کو ٹیوشن پڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور رات گئے وہ کام کاج سے واپس آتا ہے، اپنی جان جوکھم میں ڈالتا ہے، اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا سب کچھ داؤ میں لگا دیتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر۔ تو یہ سارا میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ میری بات ہے، کاش کہ آپ سمجھ جائیں کہ میں آپ کو ایک پرپوزل دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں زبردستی نہیں کر رہا، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں۔ استاد بہرحال استاد ہی ہوتا ہے، سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں، اور اپنے بچوں سے کہیں کہ اپنے بچوں کو بلکہ خود اسکول چھوڑ کر آئیں، اور اپنے اساتذہ، انہیں بچوں کے معاف کیجیے گا، بچوں کے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کی اپڈیٹ ان سے لیتے رہیں، اور اپنے بچوں کو کہیں کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر، اپنے قابل احترام استاد جو باپ کا درجہ رکھتا ہے، اس سے پوچھے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ مجھے سمجھائیں۔ اور کوئی ایسا استاد نہیں ہوتا جس سے پوچھے اور وہ نہ بتائے، وہ ضرور بتائے گا۔ تو اگر وہ اسکول میں 4، 5، 6 گھنٹے گزارے گا فل ڈیووشن کے ساتھ، اور جو اسے ہوم ورک ملے گا وہ گھر آ کر ہوم ورک کرے گا، تو یقیناً بڑا انسان بنے گا۔ یہ غلطی یقین کرے ہمارے اینڈ سے ہو رہی ہے، ہم نے سرکاری اسکولوں کو پر توجہ دینی چھوڑ دی ہے، اساتذہ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، بچوں سے بیک اپ لینا چھوڑ دیا ہے۔ بچوں سے پوچھیں کہ آج آپ کی پڑھائی کیسی رہی، استاد محترم نے آپ کو کیا پڑھایا، آپ بتاؤ مجھے کیا نظر آیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد اپنے استاد محترم کے پاس، بچوں کے استاد محترم کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیسا لگا میرا بچہ، میرے بچے میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے سمجھائیے۔ اور یہ سب کریں جو غریب ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، ہائی سٹینڈرڈ کے اسکول نہیں افورڈ کر سکتے، اکیڈمیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سرکاری اسکولوں میں جائیں، سرکاری اسکولوں کو آباد کریں۔ سرکاری اسکولوں میں کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، تازی ہوا
کا گزر ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ کئی ایکٹیویٹیز، اچھی ایکٹیویٹیز آپ کو سکھائیں گے۔ جبکہ پرائیویٹ اکیڈمیز میں چلے جائیں تو آپ کو 1 کنال یا 2 کنال کی کوٹھی ملے گی، اس میں ڈبے نما کمرے بنے ہوتے ہیں، سٹینڈرڈ بنا ہوتا ہے، کمپیوٹر لگا ہوا ہے، سٹاف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو بس یہی تاثر دیتے ہیں کہ ہم بہت پڑھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھاتے، وہ صرف آپ کو رٹا لگواتے ہیں، بس یہ لے جاؤ صبح ہمیں یہ سنانا۔ بچے گھر آ کے رٹا لگاتے ہیں، ذہن میں کچھ بھی نہیں، بس وہ رٹا لگا کر اور یاد کر کے وہ لکھ کر ان کو دکھا دیتے ہیں اور صبح انہیں سنا دیتے ہیں۔ اس سے علم تو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو میں بڑا سخت فکرہ کہنے لگا ہوں کہ اپنے بچوں پہ جو اتنی دولت آپ خرچ کرتے ہیں، آپ آسودہ حال ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا غربت میں ہیں، تو آپ انتہائی غربت کے سطح میں چلے جائیں گے، لیکن بچے اچھا تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، پھر انہیں انفیریئر کمپلیکس، احساس کمتری ہوگا کہ بھئی اس کے پاس یہ موبائل ہے، وہ اس گاڑی میں آتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے، اس نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جبکہ وہ عام سے سادہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا تو جو ہمارے اساتذہ اکرام غیر ذمہ دار ہیں وہ بھی ان میں احساس ذمہ داری آ جائے گی۔ اسکولوں کو آباد کرے، ان کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ میں نے یہ دیکھا ہے، سروے کیا ہے ایز اے جرنلسٹ، کہ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں وہاں بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے، بند چھوٹے چھوٹے ڈبے نما کمرے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو بہت بہتر ہے کہ سادگی اپنائیں، خواہشات کو کم کریں، اور سخت فکرہ جو میں بولنا چاہتا ہوں بول دیتا ہوں۔ نہیں کر سکتے تو بچوں کو کوئی ہنر سکھا دیں، تاکہ وہ چھوٹی عمر میں ہی نہ صرف آپ پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ رفتہ رفتہ آپ کا ساتھی بن جائے، آپ کے کام آئے۔ یہ آپ کے حق میں بہت بہتر رہے گا۔ یہ میری آپ سے ہمبل گزارش ہے۔ باقی فیصلے کا اختیار آپ کا ہے۔ میں نے کسی بھی موقع پہ آپ کو زبردستی نہیں کہا، میں نے یہ تجاویز دی ہیں، فیصلے کا اختیار اب آپ کے پاس ہے۔ آخر میں تہ دل سے دعا، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ گناہ معاف بھی کر دے، ہم سے راضی بھی ہو جا، راضی رہنا، اور جب اس دنیا سے جائیں تب بھی راضی رہنا۔ برے مرد، بری عورت، بری گھڑی، بری صحبت سے بچا کر رکھنا، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمانا، اور ہمیں بھی اپنے بڑوں کا فرما بردار بنانا، اور اس قابل بنانا کہ لوگ دلی طور پر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر دل چاہے تو میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور بہتر یہ ہے کہ میرے اس چینل کا نام لوگ پوچھتے ہیں تو آپ یہ رکھ لیں، یہ بچوں کا چینل ہے، میں بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، یہ واقعات بھی انہیں کے لیے سناتا ہوں، بڑوں کے لیے بھی ہیں، چھوٹوں کے لیے بھی ہیں، تو بچوں کو تو یہ واقعات ضرور سنایا کریں۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔